صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ایک صحابی نے سوال کیا، مجھ پر سب سے بڑھ کر کس کا حق ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں کا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ حضور نے پھر فرمایا تمہاری ماں کا۔ عرض کیا حضور پھر اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ 3 بار بدل بدل کے سوال کیا، سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ فرمایا حضور اس کے بعد؟ فرمایا پھر تمہاری ماں کا۔ عرض کیا حضور اس کے بعد؟ فرمایا پھر تمہاری ماں کا۔ اب صحابی نے 4تھی بار پوچھا حضور پھر اس کے بعد؟ فرمایا تمہارے باپ کا، تمہارے باپ کا۔ تو 3 حق ماں کا مقدم، 3 حق مقدم کیے، ماں کا حق 3 درجے مقدم کیا، اور وجہ اس کی حملتہ کرہن ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور 4تھے درجے میں فرمایا کہ والد کا حق ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حق کو اس قدر مقدم اور مقدس قرار دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں بھی ہے یہ حدیث، متفق علیہ، ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں اور آپ سے اجازت اور مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اجازت دیجئے۔ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے ڈائریکٹلی یہ سوال کیا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ شخص کس سوال کے لیے آیا تھا؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے، آیا تھا جہاد کا اذن لینے، اجازت مانگنے، مشورہ طلب کرنے۔ آقا نے جواباً فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا حضور زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو، اللہ سے توفیق مانگو کہ تمہاری ماں کی تمہیں خدمت کی طاقت ملے، توفیق ملے، موقع ملے، اس میں تمہیں حج کا بھی ثواب ملے گا، عمرے کا بھی ملے گا، جہاد کا بھی ملے گا۔ تمہارا حج بھی اس میں ہے، عمرہ بھی اس میں ہے، جہاد بھی اس میں ہے۔ اس نے فقط جہاد کی بات پوچھی تھی، آقا نے تینوں اجر بیان فرما دیے۔ فرمایا ماں کی خدمت کی توفیق حاصل کر، تیرا حج بھی اسی میں اجر مل جائے گا، عمرے کا حج بھی مل جائے گا، اور جہاد فی سبیل اللہ کا اجر بھی مل جائے گا۔ اس حدیث پاک اور حضور علیہ السلام کے ارشاد مبارک سے یہ پتہ چلا کہ اگر ماں باپ ضعیف اور بیمار ہوں اور ان کی صحت اس اور بڑھاپا اس امر کی اجازت نہ دے کہ ان کی جوان اولاد انہیں چھوڑ کر کوئی اور سنبھالنے والا نہ ہو، حج پر چلے جائیں یا جہاد پر چلے جائیں، تو اس سے مقدم ہے کہ وہ شخص اپنی زندگی ان کی خدمت پہ وقف کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہی چیز ایک اور روایت کے ساتھ بھی آئی۔ ایک شخص سوال کرتا ہے حضور میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دیجیے۔ اس روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے پھر اس سے پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا حضور زندہ ہے۔ فرمایا جا ماں کے قدم پکڑ، یہی تمہیں جنت میں لے جائیں گے، جا ماں کے قدم پکڑ، یہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں کتاب الادب کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے کس کس پیرائے میں ماں کے حقوق اولاد کے اوپر مترشح فرمائے۔